سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق سر سید احمد خان نے مقامی دانش کی وجہ سے اسے پنجاب کا خطہ یونان قرار دیا۔ میرے پرکھوں کے دیس گجرات میں دریائے چناب کے کنارے پر مشہور رومانوی قصے سونی مہیوال نے جنم لیا۔ مہیوال سے ملنے جایا کرتی تھی، مگر پھر ایک دن اس نے کچے گھڑے پر دریا پار جانے کی کوشش کی تو اسے بیچ دریا کچا گھڑا کھر گیا۔ سونی اور گھڑے کی کچی مٹی دونوں دریا کے سپرد ہو گئی۔ اسی قصے کو حال ہی میں کوک اسٹوڈیو میں علی حمزہ نے بہت خوبصورتی سے منظوم کیا ہے۔ رومانوی کہانی سے ماخوذ یہ شعر تو بالکل آج کی سیاست پر صادق آتا ہے۔ کچیاں تے رکھیے نا امید پار دی، کچیاں دا ہوندا کچا انجام نی۔ علاقائی رومانوی کہانیاں ایک وقت بعد دیو مالیائی استعارے بن جاتی ہیں، کیونکہ رومان خوشی، غم، اداسی، وفاداری اور بے وفائی تب بھی ایک حقیقت تھی، اور آج جب زمانہ بدل چکا ہے تب بھی یہ انسانی کیفیات نہیں بدلیں۔ اب بھی محبت کا غم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی غم شریک ہوں گے۔ سیاست بھی ایک رومانس ہے اور یہ رومانس بھی صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس رومانس میں بھی بے وفائی، بے اعتنائی، ہجر، وصال، خوشی اور غم سب سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت انسان پیدا ہوتا ہے تو باقول نوبل انعام یافتہ شاعر W.B. بیٹس پہلے ہی سانس سے سیاست شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسے ہوا نہ ملے تو وہ سانس نہیں لے سکتا۔ کبھی صرف سانس لینے کی سیاست اور کبھی سکھ کا سانس لینے کے لیے سیاست عمر بھر جاری رہتی ہے۔ کوئی لاکھ انکار کرے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس کا زندہ رہنے کے لیے جو کرنا پڑتا ہے وہی تو سیاست ہے۔ جو زندہ ہے وہ سیاست ہی سے زندہ، اور زندگی کی مزید بہتری کے لیے اسے مزید سیاست کی ضرورت ہے۔ پاکستانی سیاست سونی کے کچے گھڑے کی طرح کچی مٹی کی بنی ہوئی ہے، اور سیاست کا یہ گھڑا سیلابی چناب میں غوطے کھا رہا ہے۔ دیوار پر لکھی تحریر کو نہ سیاسی حکومت نے پڑھا اور نہ اس کی اپوزیشن نے۔ بار بار تاریخ کا یہ سبق انہیں یاد کروایا جاتا ہے کہ اگر سیاسی مصالحت نہ ہوئی تو ایک نہ ایک دن دھماکہ ہو کر رہے گا، مگر تینوں طرف کے شکروں نے مصالحت کی ہر آواز کو ٹھکرایا۔ اپوزیشن کی عقبیت نااندیشیوں نے ملکی راستے کو ہموار کرنے کے لیے مصالحت نہیں انقلاب کا پرچار کیا۔ نہ انقلاب آ سکا اور نہ ہی مصالحت کی طرف قدم بڑھ سکے۔ یوں اعتماد کا بحران بڑھتا رہا، نفرت پھیلتی رہی۔ نتیجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے صلح نہ کر کے مقبولیت بھی قائم رکھی اور مخالفوں کی حکومت کو قانونی جواز بھی فراہم نہیں کیا، اس لیے وہ کمزور ہو کر گر جائیں گے تو تخت ہمیں مل جائے گا۔ دوسری طرف حکومت کے شکرے سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اور مقتدرہ میں ٹھنی ہوئی ہے، ہم مصالحت میں کیوں پڑیں کہ مقتدرہ بھی ہم سے ناراض ہو جائے، ہم کیوں آبیل مجھے مار کے حالات پیدا کریں۔ تیسری طرف مفاد پرست ہیں جو مصالحت چاہتے ہی نہیں کہ ان کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے۔ گویا ان تینوں نے خودکشی کی طرف سفر جاری رکھا ہوا ہے، اور جس طرح محمود غزنوی سے شکست کے بعد لاہور کے حاکم جے پال نے اجتماعی خودکشی کا اہتمام کیا تھا، حکومت اور اپوزیشن دونوں اس انجام کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اپوزیشن کے اسٹریٹ پاور کا ڈنک نکل چکا، پارلیمان میں شور شرابے کے قابل بھی نہیں رہی، آئے روز نئی سزائیں ہو رہی ہیں۔ خان صاحب روحانی حکیم سے فیض حاصل کرتے کرتے حقائق اور منطق کی دنیا سے کہیں دور کسی جادوئی اثر میں ہیں۔ بہنیں ہوں یا نامزد قیادت، کسی کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں۔ تحریک انصاف میں ایک ہی کامیاب سیاستدان ہے اور وہ ہے گنڈا پور، باقی سب ایرے گہرے ہیں۔ تحریک انصاف کو زیرو کرنا حکومت اور مقتدرہ کا مشترکہ ہدف تھا۔ اب جب تحریک انصاف بقول مقتدرہ آخری سانس لے رہی ہے تو پھر حکومت کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت کیا؟ ہدف پورا ہو گیا، اب حکومت کا جواز ہی نہیں رہا۔ بھٹو کو پھانسی دے کر جنرل ضیاء الحق نے قومی اتحاد کی حکومت کی بھی چھٹی کروا دی تھی۔ جب تک بھٹو کو رخصت نہیں کیا گیا، قومی اتحاد اور جنرل ضیاء اتحادی تھے۔ مقصد پورا ہو گیا تو اتحاد بھی ٹوٹ گیا۔ اب بھی بالکل وہی صورتحال ہے، حکومت اور اپوزیشن دونوں کو آخری دموں کی طرف دھکیل دیا گیا ہے۔ مصالحت نہ کرنے کا یہی انجام ہوگا، پہلے سے اندازہ تھا۔ اب
جب نتائج آئیں گے تو پھر مصالحت نہ کرنے والے منہ چھپاتے پھریں گے۔ تاریخ بار بار ان سے سوال کرے گی کہ آپ مل کر آئین، جمہوریت اور سیاست کو بچا سکتے تھے، مگر آپ کو اپنی نادانیوں اور ذاتی نفرتوں کی وجہ سے دیوار پر صرف صاف لکھا ہوا بھی نظر نہ آیا۔ مصالحت نہ ہونے کی وجہ سے اگر پردہ کھینچ دیا گیا، آئین، جمہوریت اور سیاست کی بجائے طاقت، امریت اور عملیت آ گئی، تو 75 برسوں کے سفر رہگاں کے ویلن کون ہوں گے؟ یہ مصالحت کی مخالفت کرنے والے عاقبت نہ اندیش سونی کے کچے گھڑے کا انجام بھی کچا ہونا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کچے کو بھی بیڑا پار نہیں لگاتے، ان سے پار لگانے کی امید ہی حبس ہے۔ سیاسی پارٹیاں سونی ہیں کہ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، مگر ان کا رویہ بھی سونی جیسا ہے۔ کچے گھڑے پر سواری کرتے ہوئے ان کا خیال ہے کہ دریا پار پہنچ جائے گی۔ دریا چناب بھی ہمارے ملک کی طرح کا ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے۔ جب بھی سیلاب آتا ہے، دریا چناب کی طوفانی تباہی لے آتی ہے۔ حکومت کی کارکردگی اور اپوزیشن سے ناراض دونوں نے مل کر مجموعی تاثر یہ قائم کر دیا ہے کہ یہ نظام اب اس طرح سے چلنا مشکل ہے۔ کچھ شرارتی عناصر تو سیاست اور مقتدرہ کے درمیان خلیج کو بڑھا رہے ہیں، اور کچھ آئے روز اٹھنے والے سوالات بھی صورتحال کو مزید کشیدہ کر رہے ہیں۔ ان سوالوں میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ جب آپ کو علم ہے کہ کرپشن کون کر رہا ہے تو آپ روکتے کیوں نہیں؟ یہ بھی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ آ کر چیزیں ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ یاد رہے کہ اصغر خان نے بدنام زمانہ خط لکھ کر جنرل ضیاء کو مداخلت کی دعوت دی تھی، پھر سے یار لوگوں نے گیٹ نمبر 4 کو استعار بنا کر اس کے طواف شروع کر دیے ہیں۔ آج کل پھر سے کبھی عوامی مطالبے، کبھی سوال، کبھی تجویز اور کبھی واحد راستہ کے طور پر سیاست کو گول کرنے کے راستے اپنانے کی تجویز دی جا رہی ہے، اور اس دروازے میں صرف داخلہ ہوتا ہے، باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس راستے کے بھول بھلیاں ہر مسافر کے گلے کی ہڈی بن جاتی ہیں۔ آئین اور جمہوریت ہی اس ملک کا واحد مستقبل ہے۔ صرف اور صرف یہی راستہ خوشحالی اور آزادی کا ضامن ہے۔ باقی سب راستے کچے گھڑے ہیں جو بیچ دریا میں سونی کو ڈبو دیں گے۔